السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جی میں ہوں متعلمہ بنت آصف، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ کورس کرواؤں گی بسم اللہ تعالی۔ آج جو ہے ہمارا صرف عربی کا انٹروڈکشن ہے کہ بھائی عربی ہم کیوں سیکھیں، ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیں جی، عربی زبان جو ہے نا، اس کا تیسرے نمبر پہ یہ سب سے بڑی زبان سمجھی جاتی ہے دنیا میں۔ پہلی انگلش، دوسری فرانسی اور تیسرے نمبر پہ ہے عربی۔ اب دیکھیں اس زبان کے بولنے والے اور جاننے والے دنیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 27 ممالک کی سرکاری زبان ہے، اور دنیا بھر میں اس کے بولنے والے تقریباً 35 کروڑ افراد ہیں۔ اور وہ افراد وہ نہیں ہیں کہ جن کی یہ مادری زبان ہے، جیسے کہ سعودیہ، ان کی مادری زبان عربی ہے، لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی یہ مادری زبان نہیں، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے سیکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی مادری زبان ہے، یعنی وہ بچپن سے سیکھتے ہیں اپنے والدین سے۔ جیسے کہ انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے پھر جب ہم بولیں پھر لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کو اتنا سیکھا اتنے اچھے طریقے سے کہ یہ نہیں لگتا کہ یہ ان کی مادری زبان نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ دیکھیں، یہ جو عربی ہے نا، یہ تقریباً دنیا بھر کے تقریباً 1 ارب 70 کروڑ اتنے مسلمان ہیں کہ جن کی یہ مذہبی زبان ہے، اور وہ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اتنے ممالک کی یہ زبان ہے، لیکن سب یہ عربی کو نہیں جانتے، لیکن ان کو اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے یہ زبان کہ کوئی غیر مسلم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہمارا تو الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ یہ آسمانوں پہ بولی جانے والی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اور جنت کی زبان ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت اور پھر اس کو یاد کرنا، پھر اپنی نمازوں میں اس کو ہر روز پڑھنا، یہ کام معمول ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ پھر عربی زبان جو ہے یہ اپنی حیت اور طریقہ بناوٹ سے، یہ عربی اور عبرانی 2 زبانیں ہیں، یہ ان دونوں سے مل کر بنی ہیں، یعنی تینوں زبانیں جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی عربی جو ہے نا، یہ زبان کا اصل اصول ہے، اور قرآن کی زبان، اس کے قواعد ہی اس زبان کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ جب تک آپ اس کے قواعد نہیں سیکھیں گی آپ کو عربی زبان نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں قرآن کی جو عربی ہے نا، دراصل یہی ادبی عربی ہے۔ اب یہ جو بولی جاتی ہے نا، یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، یہ وہ والی ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عربی کو سیکھنے کے بہت سارے کہہ لیں کہ یوزفل ٹپس ملتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جملے کو کس طرح بنانا ہے۔ اس کو، یہ جو قرآن پاک کی عربی ہے نا، اسی کو کلاسیکل عربی کہتے ہیں۔ عام بول چال کی جو عربی ہوتی ہے نا، وہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، جیسے سعودیہ کی جو عربی ہے نا، وہ ایجپٹ کی عربی سے نہیں ملتی، تو یہ عربی زبان جو ہے نا، یہ ایک ممالک سے دوسرے ممالک میں جائے تو ہر ایک تھوڑا بہت نا ڈفرینس آ جاتا ہے، سب کی مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو موجودہ دور کی عربی ہے نا، جس میں عام تقریر، تحریر، یعنی جس کو جدید عربی کہتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی نئی چیزیں یعنی کہہ لیں کہ ایڈ ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے اس میں نہیں ہے۔ اب نئی چیزیں کیا ایڈ ہوئی ہیں، جیسے کہ دیکھیں ٹیکنک لفظ بولا جاتا ہے نا، ٹیکنک۔ اب جب عربی میں اس کا کوئی متبادل نہ ملا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی ٹے کو ختم کر دیا، عربی میں اس کو ٹیکنک بنا کر استعمال کر لیا گیا۔ پھر دیکھیں ٹیلی فون کا لفظ ہے، اس کو عربی میں ہاتفن کہتے ہیں۔ اب اس لیے ہاتفن کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی آواز جو بہت دور سے آ رہی ہے، مگر اس کے بولنے والا جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دے رہا، اور فون میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ مطلب جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر یہ جو زبان ہے نا، یعنی کل جتنی جدید زبان ہے، پھر یہ بین الاقوامی طور پر اس کو ماڈرن عربی کہتے ہیں، اور آج پھر یہی زبان جو ہے ٹیلی ویژن اور خبروں میں اور عام بول چال میں استعمال ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے قرآن پاک میں جملے بنانے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو عربی ہے نا، اس کی بہت بہترین تصانیف موجود ہیں، اس پہ تقریباً پچھلے 1500 برس تک اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا۔ جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسی صورت ہی بنا کے لے آئیں، اور پھر یہ کہہ کر اس بات کو انتہائی شدید طریقے سے واضح کر دیا کہ تم ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔
اور یہ دعویٰ آج بھی بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ سچ ہے اور ناقابل شکست ہے، یعنی کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ پھر دیکھیں عربی زبان جو ہے نا، یہ اس کو جو غیر مسلم تھے انہوں نے دبانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ نہ سیکھ سکیں، یہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا، قرآن پاک کا ذمہ لیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عربی زبان کو ختم کر دیا جائے؟ اب دیکھیں جو قرآن پاک، دنیا بھر کے تمام مسلمان عربی زبان کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ وہ اس کو ایک مقدس زبان مانتے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، جو عربی میں ہے اور جن کی مادری زبان عربی ہے، وہ تو خیر ہے ہی اس زبان کے بولنے والے اور سمجھنے والے، لیکن اکثر علاقوں میں ایسا ہے جو عربی نہیں جانتے، وہ بھی عربی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بہت کچھ نہ بھی کریں نا، تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی آیات کا ٹوٹا پھوٹا مطلب جان لیں۔ اب دیکھیں سر ڈھانپ کر، باادب ہاتھ باندھ کر خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت سننا، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بے شک ایک لفظ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اب ان غیر عرب علاقے میں ایک بہت ہی عام نظام جو ہے وہ نظر آنے لگا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اس لحاظ سے یہ درست ہے کہ قرآن پاک سمجھ نہیں آ رہا اور ہم لیکن تلاوت کو سن رہے ہیں، ادب سے کھڑے ہیں، سر بھی ڈھانپا ہوا ہے، خاموشی سے سن رہے ہیں، تو کیا یہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ایک کہہ لیں بہت وسیع کتاب ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک ایک درس ہے اور احکامات کا مجموعہ ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا صرف اس قدر ادب کے ساتھ سننا واقعی قرآن کا حق ادا کرنا ہے؟ میرے خیال سے تو یہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے خیال سے کیا ہے اور کیا نہیں، یہ آپ خود جانتی ہیں۔ اور قرآن پاک کا ادب کرنا، اسے پاکیزگی میں پڑھنا اور اس کی تلاوت کو غور سے سننا سب بہت ضروری ہے، لیکن یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق تو تب ادا ہوگا نا جب ہم اسے پڑھا جائے گا، یا اس کو مطلب کوئی اگر پڑھے یا ہم پڑھیں یا ہم اس کو سنیں، اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں سمجھ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم۔ اب قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے الحمدللہ، انہیں سمجھنا اور پھر ان ہدایات پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی قرآن کے پڑھنے اور سننے کا حق ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیسے؟ ہمیں تو عربی آتی نہیں اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اگر حقیقی معنوں میں ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے نا، تو ہم پاکستانی لوگ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے مطلب کہہ لیں بہت ساری اقوام عالم کی نسبت سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے ہمارے لیے۔ مطلب کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہمارے لیے باقی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا رسم الخط ہمارے رسم الخط سے ملتا ہے، بلکہ ہماری اردو کی لکھائی عربی خط سے ہی وجود میں آئی ہے۔ قرآن پاک اسی وجہ سے بغیر عربی جانے انتہائی روانی اور تجوید کے تمام قواعد کے ساتھ ہم فر پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 80-90% الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے ہمیں ان کا میننگ معلوم ہے، ہمارے لیے مانوس ہے۔ پھر جہاں کہیں اجنبیت لگتی ہے وہاں پر آپ ذرا سا غور کرنے کے بعد وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں عربی زبان کے جو قواعد ہیں نا، اردو زبان کے قواعد سے بھی میل کھاتے ہیں، کہ بہت ملتے جلتے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہے، مگر اس میں بھی سمجھ نہ آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اتنی ساری آسانی کے بعد جب کوئی دل سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میری ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن پاک عربی کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کے اتنے تراجم موجود ہیں، ایسی ایسی تفسیریں ہیں، ہمارے بزرگ لکھ کے گئے ہیں کہ بس کتاب کھولے اور سب کچھ جان لے۔ لیکن یہ حقیقت تو نہیں ہے نا کہ یقیناً یہ سب کچھ درست ہے، لیکن قرآن پاک کو سنتے ہی الفاظ سمجھ میں آنے لگ جائیں اور اس کے بیان کی شیرینی کانوں میں رس گھولنے لگے، تو یہ قرآن کا اصل رنگ ہے۔ یہ ہمیں اسی رنگ میں ہمیں ڈھلنا ہے۔ ہمیں تفسیریں ہمارے لیے لکھی گئی ہیں ہماری آسانی کے لیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو کھولیں، بلکہ ہم خود محنت کریں۔ عربی زبان جو ہے نا بذات خود اتنی اصولی زبان ہے کہ اس کے چند ایک اصول اگر سمجھ میں آ جائے نا، تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں بلکہ جملے بہت آسانی سے آپ بنا سکتی ہیں۔ اور اگر پڑھانے والا استاد آپ کو یا آپ کی جو معلمہ ہے آپ کو پڑھا رہی ہے نا، اگر وہ اچھی ہے اور سمجھدار ہے، تو تقریباً
تقریباً 3 ماہ میں 1 گھنٹہ، اگر آپ 1 گھنٹہ اس کو دیتی ہیں نا، 1 گھنٹہ روز کے حساب سے آپ محنت کے بعد آپ قرآن پاک جب سنیں گی نا اور اس کا مطلب سمجھنا شروع کریں گی تو آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جن کا آپ کو لگے گا ہاں اس کا تو یہ مطلب تھا، مطلب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 3 مہینوں کے بعد ہم قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کر ڈالیں گے بھائی کہ ہر طرف دھوم مچ جائے گی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عربی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے قواعد اور گرامر کو اس طرح جان لیں کہ الفاظ کے مطالب جو ہیں وہ ہمارے پلے پڑنے لگ جائیں۔ ورنہ جان لیجئے کہ وہ بزرگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری، ان کے محاسن بنے رہے، ساری زندگی انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے میں لگا دی، دنیا کے بڑے جید عالم مانے گئے، اور پھر وہ بھی آخر میں یہی کہتے ہیں افسوس کہ ہم ابھی تک کچھ سیکھ ہی نہ سکے۔ تو پھر دیکھیں جب اتنے بڑے جید عالم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں بھائی۔ اب دیکھیں ان تمام باتوں کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنی شروع کر دی نا تو آپ کا شمار اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے شاید حضرت عثمان بن عفان کا جو حدیث مبارک ہے وہ سنی ہوگی، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے دربار میں کسی بھی وجہ سے ایک نہ چیز بندے کو کوئی خصوصیت مل جائے تو اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ، ثواب کا ثواب، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی قربت کا ایک اور ذریعہ بن گیا۔ مگر افسوس تو یہ ہے اس بات کا ہے ہمیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس طرف ہم توجہ دینے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی انتہائی مشقت میں ڈال دیتے ہیں اور برسوں برسوں اس میں کھپا دیتے ہیں کہ جس کا صرف ہمیں اس کی مطلب رزلٹ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھی نوکری مل جائے گی، اچھے رشتے مل جائیں گے، اچھے پیسے کمائیں گے، گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ یعنی کل یہ سوچیں کہ کل مقصود اچھے سے کہ ہمارا کیا ہے کہ مطلب ہمارا مقصد کیا ہے کہ صرف ہمارا پیٹ بھر جائے، ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ کل مقصود تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی مقاصد ہیں یہی ہیں کہ ہم اچھے سے زندگی گزاریں جیسے کہ سب امیر گزارتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آج تک نہ کسی پرندے نے MBA کیا، نہ کسی اونٹ گھوڑے نے فلسفہ کی ڈگری لی، نہ کوئی اور جانور انجینئر یا ڈاکٹر بنا، لیکن پھر بھی ان کو رزق مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کتنے ہی پرندے اور جانور صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر یعنی خوب سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے، جس سے نہ زیادہ ملے گا اور نہ کم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم رزق کے لیے اتنی تنگی برداشت کرتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ بس کیا ہی کہنے۔ پھر دنیا کمانا بالکل بھی منع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بھی یہ کہا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، مگر جو حاصل کرو اس کو اپنی آخرت کے لیے بھی تو آگے بھیجے نا۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت کہ میں اوپر نیچے دائیں بائیں سے اور ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، ہمیں ہر حال میں بہترین رزق نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیں آپ سب اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ میری گزارشات پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے قیمتی اوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کچھ تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں گے اور عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کریں گے۔ اگر آپ یہ نیک نیتی سے سارا کام کریں گی تو میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور اپنے اعلان کے مطابق آپ کو ایسے طریقوں سے رزق دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے تمام معاملات وہ خود اپنی رضا سے حل کر دے گا، ان میں اپنی رضا شامل فرما لے گا، اور نہ آپ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے بہت معذرت
جب وہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے نا، پھر وہ ایک سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے، کہاں سے کر رہے تھے، وہ سارا کچھ ذہن سے بالکل نکل جاتا ہے. اس لیے میں الگ ہو کے بیٹھتی ہوں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن پھر بھی بس وہ بچے آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ پوری کوشش کریے گا کہ آپ نے یہ کام نیک نیتی سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں وہ خود اپنی رضا شامل کر دے گا. اور آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی عنایت اور اس کی کرم نوازی کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایات تو بہت ساری ہیں، جس میں جنت ہی سب سے بڑی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی اگر وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. تو یاد رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں نہ سکتی. اور میری دعائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہیں. آپ کوشش کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس زمن میں میری کوششوں کو بھی بار آور کرے اور مجھے بھی آپ کے ساتھ اور اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر لحاظ سے نازل ہوتی ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا جس میں آپ لوگوں کو بک سے پڑھایا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.